اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم جو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری حاصل کر سکو۔ اب یہاں پر ناظرین یہ بات یاد رہے کہ جہاں روزوں کی بات کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی کسی نہ کسی حوالے سے یعنی یہ فرض کیے گئے تھے، اور روزوں کی فرضیت کا بیان ہے، اور ہر امت میں روزے کسی نہ کسی صورت میں فرض تھے، لیکن فرمایا کہ تم پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ رب العالمین چونکہ انسانی فطرت کو جانتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے کہ انسان پر جب کوئی سخت حکم آئے تو ظاہر ہے کہ وہ گھبرا جاتا ہے۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ روزہ ایک سخت حکم ہے نا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو کھانا پینا دیگر نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ انسان کو ذرا یہ سخت لگتا ہے، لیکن جب سارے وہی کر رہے ہوں تو دیکھا دیکھی میں وہ چیز کم ہو جاتی ہے، اس کا بوجھ، اس کا بار کم ہو جاتا ہے، وہ سخت نہیں لگتا۔ یعنی آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو ناظرین ایک سخت کام اگر صرف آپ کر رہے ہیں، محنت والا کام باقی کوئی نہیں کر رہا، تو وہ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے، لیکن سارے وہی کام کر رہے ہوں تو پھر وہ بار نہیں لگتا، پھر وہ سخت نہیں لگتا، بھائی سب کر رہے ہیں۔ تو اسی بات کو رب العالمین نے سمجھایا اس امت محمدی کو کہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن ناظرین اس شان کے مطابق ان کیفیات میں، اور یہ پورا مہینہ اور اتنا زیادہ اجر و ثواب جس طریقے سے امت محمدی پر فرض کیے گئے ہیں، ناظرین اس صورت میں کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ وہ ہے کہ فرض تھے کسی نہ کسی صورت میں، لیکن اس صورت میں ناظرین اتنے فضائل، اتنی برکات کے ساتھ کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ تو گویا کہ اب کیا ہوا کہ سخت حکم اب سخت نہیں لگا کہ بھئی سب پر فرض تھے، ہم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اور فرمایا کہ یہ تمہیں ابس عطا نہیں فرمائے گئے، لعلکم تتقون، یہ تمہیں اس لیے عطا فرمائے گئے کہ تم اس کے ذریعے تقوی پرہیزگاری اختیار کر سکو، تم گناہوں سے بچو، کیونکہ روزہ رکھنا یہ کسر نفسی کا سبب ہے اور متقین کا شعار ہے۔ تو اگر تم یہ رکھو گے تو گویا کہ تمہاری جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے ایک طریقے سے ری سائیکل ہو جائے گا، تمہاری روحانیت جو ہے جو مر رہی ہے وہ ریچارج ہو جائے گی۔ ہمارا سیل فون جب اس کا چارج ختم ہوتا ہے نا، چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، تو ہم اسے چارجر کے ساتھ لگاتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور تو گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد یہ ریچارج ہو جاتا ہے، اور پھر ایک مقررہ مدت تک یہ چلتا ہے۔ تو گویا کہ یہ روزے ہماری روحانیت کو ریچارج کرتے ہیں تاکہ ہم آنے والے پورے سال میں دیکھیں نا، کسی کو سخت محنت میں لگا دیا جائے
اور پھر اس کے بعد اس سے کم محنت والا کام دیا جائے، وہ کہے گا یہ تو کام کچھ ہے ہی نہیں ہے. اور کوئی شروع سے ہی نرم کام کرتا ہو، لاپرواہ ہو اور تھوڑا سا جو ہے وہ کم ہمت بھی ہو، سست بھی ہو، اسے بڑا کام دے دیا جائے، کہتا ہے نہیں 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 مجھ سے نہیں ہوگا. اسے تو عام کام بھی دیا جائے تو کہتا ہے یہ بھی مجھ سے نہیں ہوگا. تو پورے مہینے روزہ رکھنا، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، دیگر نفسانی خواہشات سے روکنا، یہ الگ کام ہے. یہ ایک عبادت، سحری افطاری ایک عبادت، نماز تراویح ایک عبادت، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. یعنی پورا مہینہ اتنی عبادت میں گزارا کہ اب اس مہینے کے بعد کوئی کہے کہ جی 5 نمازیں تمہیں پڑھنی ہے مسجد میں جا کر، تو پھر وہ بوجھ نہیں لگتا. بندہ انسان خوشی سے کرتا ہے اگر اس نے ماہ رمضان کو صحیح طریقے سے گزارا. ایک ماہ رمضان کو صحیح انداز میں گزاریں، پھر آپ دیکھیں کہ پورا سال آپ کی جو روحانیت ہے وہ ریچارج رہے گی. اور انشاءاللہ جب ختم ہونے کو ہوگی پھر ماہ رمضان ہوگا، پھر انشاءاللہ یہ روحانیت ہم جو ہے وہ ریچارج ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان صحیح انداز میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین انشاءاللہ کچھ احکامات روزے کے حوالے سے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کن پر فرض ہے، کن پر فرض نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس کے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.